نہ دل چاہتا ہے اٹھنے کا اور نہ آنکھیں راضی ہوتی ہیں، مگر یہ بے وفا فون کی گھنٹی اور ذمہ داریوں کا بوجھ انسان کو اٹھنے پر مجبور ہی کر دیتا ہے۔ نیند کے اثر سے میرا چہرہ ابھی بھی پھولا ہوا ہے تو تیار ہو کے ایسی چمک بکھیرنے والی ہوں کہ رات کا اندھیرا بھی شرما جائے۔ تیاری مکمل ہوئی اور جذبہ بھی بھرپور ہے اور اب سواری بھی تیار ہے، مگر آج کا سوال یہ ہے کہ انیتا کس منزل کی طرف روانہ ہو رہی ہے۔ راشن کا سامان اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں تک پہنچانے جا رہی ہوں جو گوادر سے دور رہتے ہیں۔ سامان میں لے چکی تھی لیکن کچھ اور بھی ضرورت کا سامان ایڈ کروا رہی ہوں۔ چلو پھر آج کے دن کسی کی دعاؤں کا سبب بنتے ہیں۔ راشن گاڑی میں آرام سے رکھوا کر اور دل میں ایک عجیب سی خوشی کے ساتھ میں پہنچی کزنز کو پک کرنے، پھر ہم ساتھ نکل پڑے ایک چھوٹے سے سفر پر۔ ہم جا رہے ہیں آج پشوکان۔ یہ جگہ گوادر سے 1 گھنٹے کی دوری پر ہے۔ پشوکان کا سفر صرف ایک منزل تک پہنچنے کا نام نہیں بلکہ ایک پرکشش تجربہ ہے۔ ایک طرف لامحدود سمندر جس کی لہریں سورج کی روشنی میں چمکتی ہیں، بیچ میں ایک سیدھا روڈ اور دوسری طرف وہ دل فریب پہاڑ۔ یہ منظر صرف دیکھنے کا نام نہیں، محسوس کرنے کا ہے۔ منزل کے قریب آتے ہی ایک ایسی خوشی نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا جسے الفاظوں میں قید کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ اللہ ہر اس شخص کو اس کا اجر دے جو اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ بچوں کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دیکھی تو میرا دل بھر آیا۔ ان کی مسکراہٹ میری سب سے بڑی جیت تھی۔ چلو پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔